بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 25 میں سورہ شعراء کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اس میں قیامت کا ذکر ہے اور جو گناہ گار ہیں ان کے لیے سزا کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ غالب و دانا ہے اور اسی طرح تمہاری طرف ہدایت بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے۔ جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے اور بلند و برتر ہے، عظیم تر ہے۔ قریب ہے کہ آسمان ان پر اوپر سے پھٹ پڑیں، فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سن رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگران ہے اور تم پر دروغہ نہیں ہے اور تم ان پر دروغہ نہیں ہو۔ اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس قرآن عربی زبان میں بھیجا ہے تاکہ تم اس مرکزی شہر یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو خبردار کرو اور ان کی قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ۔ اور اس روز ایک فریق بہشت میں جائے گا اور ایک فریق دوزخ میں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو یعنی تمام انسانوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ تو کوئی یار ہے نہ ہی کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنایا ہوا ہے؟ سو کارساز تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور تم لوگ جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یہی اللہ پروردگار ہے، یہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہی ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی ہم جنس جوڑے بنائے اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے، اسی طرح تم کو پھیلاتا رہتا ہے، اور اسی جیسی تو کوئی چیز نہیں۔ وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ وہ بے شک وہ جسے چاہتا ہے رزق فراخ عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک ہر چیز سے واقف ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہ رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا حکم نوح کو تھا، یا جس کی اے نبی ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور یہ دین، جس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو ناگوار گزرتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں برگزیدہ کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستے پر چلا لیتا ہے۔ اور جو لوگ الگ الگ ہو گئے تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے اڑے رہے، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کے کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے بڑے بھاری شک میں ہیں۔ تو اے نبی اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا، اور جیسا کہ تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا۔ ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں، اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا باطل ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ یہ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف کی ترازو بھی، اور تم کو کیا معلوم نہیں کہ قیامت قریب آ پہنچی ہے؟ اور جو لوگ اس پر یعنی قیامت پر ایمان نہیں رکھتے کہتے ہیں وہ اس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یقینی ہے۔ دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں اور وہ پرلے درجے کے گمراہی میں ہیں، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ زوراور ہے، غالب ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوا اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوا ہم اس میں سے کچھ دیں گے اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔
کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دن مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے بہشت کے باغوں میں رہیں گے، اور جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، اور یہی بڑا فضل ہے۔ یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت کا لحاظ تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اے نبی تمہارے دل پر مہر لگا دے گا، اور اگر اللہ جھوٹ کو نابود کرتا ہے اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے، بے شک وہ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے قصور معاف کرواتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کی دعا قبول فرماتا ہے، ان کو اپنے فضل سے مزید عطا کرتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا وہ زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد میਂہ برساتا ہے اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز ہے، لائق بھروسہ ہے اور حمد و ثنا ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کو جمع کر لینے پر بھی قادر ہے۔ جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے کرتوتوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے جہاز ہیں پہاڑوں جیسے، اور اگر چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے کہ جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں، اور ہر صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں قدرت کے نمونے ہیں۔ یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سوں کو معاف بھی کر دے، اور سزا اس لیے دی جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ لوگوں، جو مال و متاع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں پر پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس میں مشورے کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ بھی لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کا کام ہے۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ رہنے دے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟ اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے اور ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے وہ چھپی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مومن لوگ کہیں گے کہ گھاٹے میں رہنے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گمراہ گھر والوں کو خسارے میں ڈال رکھا۔ دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی دوست نہ ہوگا، اور اللہ کے سوا ان کو جو مدد دے سکے۔ جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کے لیے ہدایت کا کوئی رستہ نہیں۔ ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے آ موجود ہو، اپنے پروردگار کا حکم قبول کر لو۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی، نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے
تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے۔ اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتے ہیں۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے۔ بے شک وہ بلند و برتر حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے قرآن بھیجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان رکھتے تھے، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس نے تو ہم اپنے بندوں پر جس سے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے نبی تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو۔ یعنی اس اللہ کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کا سب چیزوں کا مالک ہے۔ دیکھو سب اللہ ہی کی طرف سے رجوع کریں گے اور وہی اس میں فیصلہ کرے گا۔ سورہ الشورى کا ترجمہ ختم ہوتا ہے، اور روانی میں کسی بھی لفظی غلطی کا احتمال ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور آپ بھی سن کر اپنی رائے سے نوازیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔